السلام علیکم. جعفر بخاری پاکستانی اسلام پازیٹیولی کی چیئرپرسن، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن. آپ سے اس وقت کراچی سے بات کر رہی ہوں. الیکشن ڈیٹ کے بارے میں ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ 6 دنوں میں الیکشنز اناؤنس ہو جائیں گے اور الیکشنز 3 مہینے کے اندر ہو جائیں گے. اگر یہ سچ ہے، واقعی میں الیکشنز کو 3 مہینے میں کیا جانے کا پلان بن چکا ہے، تو میں اس کے خلاف کھڑی ہوں گی اور میں اس کو اپوز کروں گی، کیونکہ پاکستان کا زر مبادلہ ویسٹ کیا جائے گا. کیونکہ ایک حکومت آلریڈی بن چکی ہے، آئینی طریقے سے بن چکی ہے. اس کو مزید دوبارہ سے بار بار بریک کرنا اور دوبارہ سے اس طرح سے بار بار چینج آف پاور کر کے پینڈولم کی طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کر کے پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو مزید نقصان پہنچانے کی یہ سازش ہے. اور ابھی ہمیں لٹرلی وی آر اسٹل ود ان 24 آورس کے 24 گھنٹے پہلے یہاں پہ پاکستان کے ساتھ ایک اتنی خطرناک نامی سازش کی گئی کہ پاکستان کو سول انارکی، سول کرائسس، سول وار کے اندر جھونکا گیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے نکل آئے، لیکن پھر بھی نقصان ہوا، کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا. بچوں کی پڑھائی گئی، بچوں کا سال ویسٹ ہوا، اور جانیں گئیں، پریشرز جانیں گئیں، پولیس آفسروں کی جانیں گئیں، پولیس آفسر زخمی ہوئے، اور 5 تحریک انصاف کے جو کارکن تھے ان کی ڈیتھس ہوئیں، جو کہ پریونٹیبل تھیں، جو کہ اوائڈ کی جا سکتی تھیں، کہ جن کو بچایا جا سکتا تھا. اب یہ عمران خان جیسے لیڈرز کو تو پرواہ نہیں ہے اپنے کارکنوں کی جانوں کی، لیکن ہمیں ان کی فکر ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے نزدیک پاکستان کی کسی بھی پاکستان کی جان قیمتی ہے. اور کسی بھی پاکستان کو اس طرح سے ایک پارٹی کا کمی کمین بن کے ایک سیکریفیشل گوٹ اور قربانی کا بکرا بنا کر ذبح صرف عمران خان کر سکتا ہے. لیکن ہم اس چیز کے خلاف ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی بھی جان جائے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. یہ غلط ہے، کیونکہ یہ ہمارے دشمن کی سازش ہے کہ وہ پاکستانیوں کو آپس میں لڑا کے مروانا چاہتا ہے. آج میں نے پروٹیسٹ کی کراچی پریس کلب پہ اس بارے میں کہ ہمارا اتحاد ہمارے سب سے امپورٹنٹ ویپن ہے. اس کو خدا کے واسطے اس کو سنبھالیں، اس کو استعمال کریں اچھے طریقے سے اور اس کی حفاظت کریں. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، اگر ہم الیکشنز کرا دیتے ہیں ود ان 3 months، تو یہ ایک بہت بڑا الیکٹورل کرائسس ہوگا. فرسٹ آف آل، آپ کا الیکشن کمیشن پاکستان ہی تیار نہیں ہے. بلدیاتی الیکشنز کیونکہ اتنی زیادہ ریشفلنگ ہوئی ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے ایک دن اور اس فیصلے کے خلاف ایک فیصلہ ہو جاتا ہے ود ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. جب ایک الیکشن کمیشن ایک فیصلے کے حساب سے ایک چیز تیار کرتا ہے تو ود ان لائک 10 days، ود ان 2 weeks اسی فیصلے کو نلیفائی کر کے اسی فیصلے کو نل کر کے ایک نیا فیصلہ اس کے اپوزٹ نکال دیا جاتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت گئی اور اس کے جو پارٹی ممبرز تھے جو ڈیفیکٹ کیے، تو ان کو پہلا فیصلہ یہ تھا کہ یہ پارٹی کے ہی ممبرز ہیں اور یہ ڈیفیکٹ ہو گئے اور دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں. تو دیٹ مینس دے اسٹل ہولڈ their constituencies, they still hold their seats in the assembly. اب جو لیٹسٹ فیصلہ آیا ہے اس کے حساب سے اب وہ نہ اپنی پوزیشن رکھ پا رہے ہیں، نہ ان کی کوئی سے ہے، نہ ان کی کوئی سیٹ ہے، جس کے نتیجے میں آل آف اے سڈن ایک نیا پاور ویکیوم اور ایک نیا کانسٹیٹوئنسی کرائسس شروع ہو گیا ہے. اب وہ اس کو پہلے ٹیکل کریں گے. بلدیاتی الیکشنز جو آپ کے اس کے نتیجے میں ہونے ہیں ان کو مینیج کریں گے. اور اس کے علاوہ جو پچھلی سیٹیں جو کہ آلریڈی خالی ہوئی فار ون ریزن اور اندر، کرپشن کے چارجز لگ گئے، ڈیول نیشنلز کا وہ پتہ چل گیا، وہ سیٹیں ان کی نکل گئیں، ان کے الیکشنز جو ہیں وہ مینیج کرنے ہیں. سو دیر از سو مچ آف شفلنگ اینڈ دیر از سو مچ آف پولیٹیکل شیک اپ کہ آپ کی کانسٹیٹوئنسیز میں ایک اسٹیبل گورنمنٹ جو ہے وہ آ نہیں رہی ہے. اس وقت آنیسٹلی آپ کی پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں ایک پراپر اپوزیشن نہیں ہے، جو کہ ایک، کیونکہ یو کین ناٹ ہیو اے ڈیموکریٹک پارلیمنٹ وداؤٹ این اپوزیشن. اور عمران خان نے فیصلہ اگر کر لیا تھا کہ اس نے استعفیٰ دے دینا ہے اور
اس نے یہ کرائسس کی طرف لے کے جانا ہے ملک کو، اور اس نے خونی انقلاب کی طرف لے کے جانا ہے، اور اس نے اپنے لوگوں کو شہید کروانا ہے، اور اس نے پاکستان کو سول وار کا گھر بنا دینا ہے اور شام بنا دینا ہے. تو دیٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن. نتائج ہم نے کل دیکھ لیے، اور کسی کو اس کا فائدہ نہیں ہوا. نہ حکومت کو فائدہ ہوا، نہ پاکستان کو فائدہ ہوا، نہ عمران خان کو فائدہ ہوا، نہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا. پی ٹی آئی is like one step from being categorized as the terrorist organization, militant organization of Pakistan that could be considered a tier 2 ٹیررسٹ آرگنائزیشن. آپ یقین کریں I'm pretty sure کہ اگر انہوں نے اس طرح کا تماشا 6 دن بعد دوبارہ کیا تو یہ موسٹ لائکلی یو ایس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان کو ایز اے ٹیئر 2 ٹیررسٹ آرگنائزیشن کیٹیگرائز کر دے گا. اور ونس یو ایس کیٹیگرائزز دیم ایز اے ٹیئر 2 ٹیررسٹ آرگنائزیشن تو یو ایس کے ساتھ جو ان کی تمام ایلائز ہیں یورپ میں وہ بھی ان کو ایز اے ٹیئر 2 ٹیررسٹ آرگنائزیشن کیٹیگرائز کریں گے اپنے اپنے جو ان کی لسٹ ہوتی ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی اس کے اندر. اس کے نتیجے میں جو یہ شوکت خانم کی فنڈنگز آ رہی ہیں، جو یہ پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ آ رہی ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو بھی illicit ان کے سورسز ہیں، سب کے سب شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے. کوئی بھی اوورسیز پاکستانی ان کو فنڈنگ نہیں دے سکے گا. Their funds will be totally shut down کیونکہ they will be categorized as a tier 2 or terrorist organization. کوئی بھی law abiding citizen of another country کہ جہاں پہ یہ terrorist organization کے طور پہ categorize ہو چکے ہیں وہ ان کو فنڈ نہیں دے سکے گا. اگر وہ فنڈ دے گا تو he or she will be considered as a facilitator of terrorism. اور اس کے پیچھے سارا کا سارا وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی والے آ کے بیٹھ جائیں گے. ویسے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ریڈار ان کا ہمیشہ اوور ہائپڈ ہی ہوتا ہے. تو having said that, we are very close to getting a mainstream political party of Pakistan categorized as a tier 2 international terrorist organization because of their attitude, because of the behavior that they have been orchestrating in the last couple of days, and that they're planning to orchestrate in the next 1 week. اور یہ جو اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم جو آج فیصلہ کیا گیا اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ لے لیا گیا، ووٹ کا رائٹ. I was actually one of the biggest supporters of this thing کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ دینا چاہیے. لیکن جب سے یہ عمران خان کا سارا کرائسس اور یہ کلٹ ایٹیٹیوڈ، کلٹ بیہیویئر، بیڈ ڈیسیژنس، بیڈ پالیسیز، اینٹی اسٹیٹ ریٹورک کہ جس کے اندر پاکستان کے اسٹیبل اور پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز، پاکستان کی ہیروز کو ملامت کی جائے اور ان کو ڈیونائز کیا جائے. سو آئی واز لائک اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. It is a bad idea. They are what the problem with overseas Pakistanis is کہ they are not on the ground. میں تو یہاں بیٹھی ہوں، پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہوں، 2016 سے آگے بیٹھی ہوئی، میرے بچے یہاں پڑھتے ہیں. لیکن اوورسیز پاکستانی جو میرے بھائی بہن ہیں جن سے میں ملتی ہوں اکثر، یو ایس میں ملتی ہوں، یو کے میں ملتی ہوں، کینیڈا میں میری خاصی فیملی ہے، فرینڈز ہیں. So what I'm trying to tell you is this کہ you guys are getting all your information from social media, from Twitter, جس کے اندر سے 50-60% جو ہوتی ہے وہ ٹویٹر فیک نیوز ہوتی ہیں. کوئی بھی فیک نیوز بنا کے، فیک ہینڈلر بنا کے، فیک ٹویٹر ٹرینڈ بنا کے آپ کے دماغ کو استعمال کر سکتا ہے آپ کے ملک کے خلاف. ٹویٹر سے آپ نیوز لیتے ہو یا پھر آپ نیوز لیتے ہو پاکستان کے جو آپ کی مین اسٹریم یہ چینلز ہیں جس کے اندر جیو ٹی وی آ جاتا ہے. میں اپنے فرینڈس کے گھروں میں جاؤں نا وہاں پہ ہر وقت اے آر وائی لگا ہوتا ہے، جیو ٹی وی لگا ہوتا ہے. اس کے علاوہ 2-3 اور چینلز ہیں، دنیا آتا ہے وہاں پہ بڑے کلیئرلی آتا ہے. نیوز کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہی ہوں. تو یہ 2-3 چینلز ہیں کہ جو اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کو نیوز دے رہے ہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اور دے آر گیٹنگ آل دیٹ نیوز تھرو دوز چینلز. جو وہ چینلز ان کو بتائیں گے وہ وہی سنیں گے اور وہ اسی پہ یقین کریں گے. اور یا پھر ان کا یہ جو
سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، فیس بک ہو گیا، یہ یوٹیوب ہو گیا، یا ٹویٹر ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، اس کے تھرو یہ انفارمیشن لیتے ہیں پاکستان کے بارے میں. یا پھر ان کو تھوڑا بہت لوگ بتا دیتے ہیں جو ان کے اپنے یہاں پہ ریلیٹیوز ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ بائسڈ ہوتا ہے. ہر ایک کا اپنا ایک پولیٹیکل لائکنگ ہوتی ہے، افیلیشن ہوتی ہے، اس حساب سے بائسڈ نیوز دے گا. اور وہ یہی کہے گا کہ فلانا تو اچھا ہے، فلانا برا ہے، فلانے نے یہ کیا تو فلانا ایسا ہے، فلانا برا ہے. تو دس از ٹوٹلی آئی وڈ سے بائسڈ نیوز، جو کہ جس کے بیسس پہ آپ اپنا ووٹنگ ڈیسیجن جب کرو گے تو غلط کرو گے. لیٹ سے ابھی میرا گھر یہاں پہ ہے، میں کراچی میں یہاں پہ رہتی ہوں ایک خاص ایریا میں، اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریشن میں کون سا شخص ہے جو کہ کام کرنے والا ہے اور جس نے کام کیا ہے، پرفارم کیا ہے، اور جس سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈلیور کرے گا الیکشن کے بعد. کیونکہ میں ادھر رہتی ہوں، میں یہاں پہ سڑکوں پہ پھرتی ہوں، میں یہاں کے اسکولوں کو دیکھتی ہوں، میں یہاں کی سیوریج سسٹم میں دیکھتی ہوں کیا سچویشن ہے، میں یہاں کا کچرے کا دیکھتی ہوں کچرے کی کیا سچویشن ہے، کیونکہ میں ادھر رہتی ہوں. میں پانی کی سچویشن دیکھتی ہوں کہ صاف پانی میسر ہے کہ نہیں ہے، بجلی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، گیس آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، یہ جو بیسک کنزیومر گڈس جو ہیں کیا وہ ہیلتھی ہیں، ان کا جو ایک کرائٹیریا ہے وہ کیا صحیح ہے، انفلیشن کا لیول جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، امپلائمنٹ جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ سارے پیرامیٹرز میں دیکھ سکتی ہوں. میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں، میرے ساتھ 22 کروڑ عوام ادھر بیٹھی ہوئی ہے جو کہ دیکھ رہی ہے، اپنے علاقے میں دیکھتی ہے کہ فلانا بندہ کام کرنے والا ہے، فلانا نہیں کرنے والا. تو میں جب ووٹ دوں گی تو میں اس بندے کو دوں گی جو کہ کام کرتا ہے. اوورسیز پاکستانی بیٹھا ہوا ہے، وہ سارا دن بیٹھ کے عمران خان کی تقریریں لگا کے سنتے رہتے ہیں، اس کی انگریزی سن کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ اس کو انگریزی بولنی آتی ہے، وہ ہمیں پریزنٹ کر سکتا ہے انگریزی بولنے والے ملکوں کے سامنے، ان کے لیڈرز کے سامنے. ہماری شوشا ہو جاتی ہے. اور نواز شریف ہے وہ انگلش انگریزی اچھی نہیں بول سکتا، وہ پرچی پڑھ کے بولتا ہے، ان کا یہ کرائٹیریا. تو یہ پھر اے آر وائی سے کچھ سٹوریاں آ جاتی ہیں، کچھ دنیا سے آ جاتی ہیں، کچھ جیو سے آ جاتی ہیں. تو ان کا جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے وہ ان چینلز کے بیچ میں سے نکل کے آتا ہے کہ بس یہی شخص اچھا ہے پاکستان کے لیے. لیکن نہ وہ بلوچستان میں جا کے انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کے زمانے میں کیا ہوا وہاں پہ بلوچ قوم کے ساتھ، کہ کس طرح سے وہاں پہ نہ اسکولوں کا کوئی حال تھا، نہ ہیلتھ فیسلٹیز کا کوئی حال تھا، نہ کوئی سڑکوں کا کوئی پراپر سیٹ اپ تھا. سیوریج سسٹم تو بھول جائے، صاف پانی نہیں مل رہا لوگوں کو. پھر یہ جو آپ کے سدرن پنجاب کے جو حالات ہیں، ناردرن سندھ کے جو حالات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، کراچی کی جو سچویشن ہے وہ ان کو نہیں نظر آتا، کیونکہ وہ تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی بہت انہوں نے ڈاکیومنٹری سن لی، اقرار الحسن کا وہ جو کنزیومر فراڈ کے اوپر پروگرام ہے وہ دیکھ لیا، اور بس وہ اسی کو دیکھ دیکھ کے سوچتے رہے، ہائے پریشان ہوتے رہے یہ کیا ہو گیا. تو وہ ان کو نہیں آئیڈیا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ان کو کہنا کہ بھئی آپ بتائیں گے کون پاکستان کا پرائم منسٹر بنے گا، تو وہ تو جو جیو کہے گا وہی بنائیں گے اس کو پرائم منسٹر، یا جو اے آر وائی کہے گا اسی کو پرائم منسٹر بنائیں گے، جو دنیا کہے گا اسی کو پرائم منسٹر بنائے گا، جو ٹویٹر کہے گا وہ اسی کو پرائم منسٹر بنائیں گے، جو یوٹیوب کہے گا وہ اسی کو پرائم منسٹر بنائیں گے. سو دس از ناٹ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی تو یہ ہے کہ جو ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آس پاس دیکھے کہ مجھے فلانا بندہ میرے کام کر رہا ہے، میرے گھر کی وہ ٹوٹ گئی تو اسے صحیح کرا کے دے دی، میرے بچے کے پاس نوکری نہیں تھی اس نے نوکری کروا کے دے دی، اچھا یہاں پہ بجلی کا مسئلہ ہوا تو اس نے بجلی کی لائن لا کے لگوا کے دے دی. دیز کائنڈ آف تھنگس. ہیلتھ کیئر یونٹ نہیں تھا یہاں پہ اس نے پی ایچ ای کا سیٹ اپ کروا کے دے دیا. بچوں کا اسکول نہیں تھا یہاں پہ اس نے بچوں کا اسکول بنوا دیا. سو دیز سمپل تھنگس. تو یہ ڈیموکریسی تو ان لوگوں کو چاہیے نا جو یہاں رہتے ہیں، جن کو یہاں کے مسائل کا پتہ ہے. اس میں کسی کی تضحیق نہیں ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی تضحیق نہیں ہے. میں خود I was a big champion of giving them the overseas Pakistanis کو یہ right, لیکن I have come to realize no, it was a bad idea and I take my decision back
and I'm okay with them losing that right, because unfortunately I don't think کہ آپ لوگ جب تک on the ground آ کے ریالٹی نہیں دیکھتے. اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے تو میں آپ کو کہوں کہ آپ آئیں یہاں پہ 1 مہینہ رہیں رورل ایریا میں اور لوگوں کے مسائل کو سنیں, ان کے ساتھ زندگی گزاریں, ان سے باتیں کریں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کون اچھا ہے تو کون برا ہے. مزدوروں سے بات کریں, کسانوں سے بات کریں, ان کے ساتھ رہیں, دن رات رہیں, ان کے گھروں میں رہیں, ان کی طرح رہنے کی کوشش کریں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کے لیے کون اچھا لیڈر ہے اور کون نہیں اچھا, کس نے کام کیا اور کس نے نہیں کیا. پھر آپ ووٹ دینے کے قابل ہوں گے. لیکن یہ جیو سن کے, آر وائی سن کے, آپ نے ٹویٹر پہ سارا دن بیٹھ کے اچھا یہ ہو گیا پاکستان, اس کو ووٹ دو, اچھا یہ ہو گیا میں تو اس کو ووٹ دوں گا. No, that is not how you're going to be able to exercise your democratic rights for Pakistan. You're actually going to take democracy away from the people who are living in Pakistan, who are suffering, جو suffer کر رہے ہیں from load shedding, who are suffering from the worst gas crisis during your favorite Imran Khan's time. I was here, میں ادھر بیٹھی ہوئی تھی, گھر میں کھانا نہیں پک سکتا, اور میں ابھی افورڈنگ ہوں. تو غریب بندے کا سوچے, میرے وہ جو تھے جو اسٹاف ممبرس تھے ان کا برا حال ہوا تھا کیونکہ گیس نہیں آ رہی تھی ان کے گھروں میں. اور وہ کہتے ہم کیا کریں, روز کے باہر سے کھانا خرید کے لے کر آئیں گے تو ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہونا. پھر وہ مٹی کے تیل کے چولہے لے کر آ کے اس پہ کھانا بنا رہے تھے. So this is how people tried to survive over here during your favorite Imran Khan's time, and I was here on the ground. تو آپ ادھر آئیں, آ کے یہاں پہ رہیں, لوڈ شیڈنگ میں رہیں, آپ یہاں پہ آ کے رہیں, گیس کی ڈپریویشن میں رہیں, کھانا بنانے کی کوشش کریں گھر میں. نہیں آپ کے پاس تو ڈالرز ہیں, آپ تو زینڈرز میں کھانا کھائیں گے, تو آپ آئلانڈوں میں کھانا کھائیں گے, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ کو گھر میں کھانا نہیں بن رہا. تو ایک غریب بندے کو بنتا ہے, پڑتا ہے فرق اس بات سے. جس کے گھر میں گیس نہیں آتی اس کو اس بات پہ بہت فرق پڑتا ہے. تو یہ میں نے بات کرنی تھی اوورسیز کی. دوسری بات میں نے کہنی تھی کہ الیکشن اگر آپ ابھی کروائیں گے 3 مہینے کے اندر تو پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ورس ہو جائے گی. ابھی ہم ڈی اسٹیبلائزیشن کے موڈ میں ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ڈی اسٹیبلائزیشن کو اسٹیبلائز کریں, ہم ڈی اسٹیبلائزیشن کو مزید ایگریویٹ کر کے کوادروپل کر کے ہم اس کو 4 ٹائمز مور ڈی اسٹیبلائزیشن کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہی نہیں پتا کہ پی ٹی آئی والے کرنا کیا چاہ رہے ہیں. Do they want to convert themselves into MQM under Altaf Hussain aka Imran Khan, or do they want to say sorry to the people of Pakistan for their misadventures that literally last night annihilated Pakistan's capital? کیا آپ اپولوجائز کریں گے, معافی مانگیں گے آپ کی ان مس ایڈونچر حرکتوں پہ کہ جس کی وجہ سے پورے پاکستان کو آپ نے پچھلے 50-60 دنوں سے یرغمال بنا کر ہاسٹیج رکھا ہوا ہے, کسی ہائی جیکر کی طرح, کسی دہشت گرد کی طرح. I hate to use this word for you guys. I know most of you are very educated and a lot of you are very respectable retired army officers. But unfortunately, what happened in the last 48 hours cannot be justified in any democracy or in a country where there is some law, where there is some constitution, where there is a process of parliamentary democracy. اگر آپ کے منسٹروں کے گھروں سے اسلحہ برآمد نہیں ہوتا, اگر آپ کا شیخ رشید کھڑا ہو کہ بار بار یہ نہیں کہتا کہ ہم خانہ جنگی کریں گے, خونی انقلاب کریں گے, اگر آپ کا سپریم لیڈر بار بار یہ نہیں کہتا کہ یہ جہاد ہے, جانیں دینی ہے, تو کسی کو ضرورت نہیں پڑی تھی کہ وہ لا انفورسمنٹ کو ایکٹیویٹ کرتا. آپ نے خود ہمیں بتایا پچھلے اتنے دنوں سے کہ آپ پرامن احتجاج نہیں کر رہے. آپ نے پرسوں آپ کے ایک کارکن نے ایک پولیس آفیسر کو شہید کر دیا,
اور آپ نے کہا یہ آپ نے سیلف ڈیفینس میں کیا، جبکہ وہ پولیس آفیسر آپ کے کارکن کے گھر کے اندر بھی نہیں تھا، وہ باہر سڑک پر تھا. آپ مشتعل تھے، مشتعل ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن انسان اور جانور میں فرق یہی ہے کہ جانور مشتعل ہو کے جانور بن جاتا ہے، جانوروں والی حرکتیں کرتا ہے. انسان مشتعل ہو کے اپنے غصے پہ قابو پاتا ہے اور انسانوں کی طرح سویلائز طریقے سے بات کرتا ہے، سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے. ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ایک دوسرے کو لٹرلی سما کی وہ اینکر تھی اس کی میں دیکھ رہی تھی، اس کی آپ نے پھینٹی اس کو لگا دی، پریس کو بھی نہیں چھوڑا. تو پھر مجھے بتاؤ یہ دہشت گردی نہیں ہے تو کیا ہے؟ You are two steps close to being categorized and documented as a tier 2 terrorist organization at the international level by the State Department of not just US but most of the other nations of the world who are allies with the US. And unfortunately آپ نے یہ جو وار US کے خلاف لڑی اس میں US کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن آپ کے اپنے 5 بندے شہید ہوئے، ہمارا ایک پولیس آفیسر شہید ہوا. پورے پاکستان کی پوری دنیا میں بہت زیادہ عزت خراب ہوئی کہ پاکستان از اے بنانا ریپبلک، کہ صومالیہ کی طرح اب یہاں پہ وار لارڈز جو ہیں کسی بھی ٹائم پہ کھڑے ہو کے جوڈیشری کو پکڑ لیتے ہیں گریبان سے، اور گریبان سے پکڑ کے جوڈیشری سے اپنی مرضی کے فیصلے لکھواتے ہیں اور اپنی مرضی کی حکومتیں اپنی مرضی کے ورڈکٹس نکلواتے ہیں، اور پورے کے پورے پاکستان کو شٹ ڈاؤن کرا کے یا غمال بنا کر پولیس کے، اسٹیٹ کے، ریاست کے جو گاڑیاں ہیں ان کو توڑتے ہیں، ان کو آگ لگاتے ہیں، درختوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور پتھر مار رہے ہوتے ہیں. I mean, I didn't see a single footage from yesterday that could say that you guys were peaceful. Where was the peace? There was no peace. You kept on saying it's inqilab, it's inqilab, it's inqilab, which means you were ready to fight. You wanted to fight. You wanted to adopt militancy. There's a very small gray area between militancy and between peaceful protest. ایک بلٹ کی چلنے کی دیر ہوتی ہے جو آپ کے ایکٹیوسٹ نے چلا دی پرسوں اور جس سے پولیس آفیسر شہید ہو گیا، and it's end of game. So you are very close to being called a terrorist organization internationally. اور یہ میں آپ کو وارن کر رہی ہوں بڑے عرصے سے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کر دینا ہے. یہ لوگ تو ایک ایک بندے کو سینکشن کر دیتے ہیں، تو یہ تو آپ پوری پولیٹیکل آرگنائزیشن ہو. عمران خان کو انہوں نے سینکشن کر دینا، یہ صرف دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اسانج کو نہیں چھوڑا، اسنوڈن کو ابھی تک نہیں چھوڑا، عافیہ بیچاری کو ابھی تک انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. کیا قصور ہے ان کے؟ فریڈم آف ایکسپریشن؟ There is no freedom of expression. They are communists. They are communist-minded people. They want control. So you are 2 minutes close to being a tier 2 terrorist organization, not just in US, but a lot of European countries and in Pakistan as well. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ الیکشنز میں حصہ ہی نہیں لے سکیں گے. You will not be able to participate in an election. آپ کو تو 3 مہینے میں الیکشن چاہیے تھے نا. میں کہتی ہوں اگر آج بھی ہم الیکشن کر دیتے ہیں you will not be able to participate in them because of your terroristic activities that you adopted, because of the militancy you adopted in the last 48 hours. So how did that work out for you? 6 دن بعد آپ کا سپریم لیڈر پھر دھمکی دے کے جاتا ہے کہ میں دوبارہ آؤں گا، میں یہ کر دوں گا. Means I'm going to get more people killed while I'm going to sit on my royal carriage and enjoy my high-class 5-star privileges because I'm your leader. That's not leadership. That is not leadership. A good leader never does that. کہ اپنے ورکرز کو 12 بجے تک، کل 12 بجے تک سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لیڈرز بنکرز میں چھپے بیٹھے تھے اریسٹ سے بچنے کے لیے. شیخ رشید اپنی گولڈن گلڈڈ چیئر پہ بیٹھ کے ریموٹلی رائٹس کو انسائٹ کر رہا تھا کل 12 بجے تک. ریکارڈ کر لو، یہ میری بات، میں نے ٹائم نوٹ کیا ہوا.
پھر میں نے ٹویٹر پہ جو اس کی چترول کی نا پھر باہر نکلا ہے. اور یہ آپ کا جو سپریم لیڈر ہے یہ بھی بیٹھا ہوا تھا گھر میں چھپ کے. کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, بندے آ رہے ہیں بندے آ رہے ہیں. بندے کیا آ رہے ہیں, جو آپ اس نے اپنے سارے کے سارے جو پور ورکرز ہیں جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اس نے کمی کمین کا لیول دے کر ان کو چترال کروائی 12 بجے تک. خود آرام سے ہیلی کاپٹر میں پھرتا رہا. تقریباً 11 بجے ہیلی کاپٹر سے نکلا ہے, ہیلو ہائی کر کے فورن کنٹینر پہ جمپ کر گیا. یہ نہیں کہ میں تھوڑا سا چلوں پبلک کے ساتھ, تھوڑا سا لاٹھیاں میں بھی کھا لوں, تھوڑی سی میں ٹیئر گیس کھاؤں تاکہ میں بھی لیڈر بن جاؤں. پہلے لیڈر جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے لاٹھی بھی کھاتا ہے, شیلنگ بھی لیتا ہے. جیسے آپ کے سب لیڈرز نے لیا, بڑے لیڈرز, دنیا کے بڑے لیڈرز, نیلسن منڈیلا کی ایگزامپل دیتے ہیں نا, یہ نیلسن منڈیلا کا باپ ہے. نیلسن منڈیلا نے شیلنگ بھی لی اور لاٹھی بھی کھائی اور جیل میں رہے, اپنی ساری زندگی جیل میں رہے. بڑا لیڈر جو ہوتا ہے وہ صف اول میں ہوتا ہے اور وہ سب سے پہلے لاٹھی کھاتا ہے, سب سے پہلے وہ ٹیئر گیس کا شیل لیتا ہے اور پھر اپنے تمام باقی کے سارے کارکنوں کو بلکہ بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پہ اچھا میں نے 5 لوگوں کو قربان کر دیا, کوئی بات نہیں, 6 دن بعد میں اور لوگوں کو قربان کر دوں گا. تو یہ آپ کے سپریم لیڈر کی حقیقت ہے جس کا دماغ خراب ہو چکا ہے اور جو اپنے آپ کو اور آپ کو ایک دہشت گرد پارٹی بنانے پر تلا ہوا ہے. اور الطاف حسین کا بھی دماغ خراب ہوا تھا اور ہم نے دیکھا اس کے بعد ہوا کیا. تو ایم کیو ایم بھی ٹیئر 2 ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا تھا. وہ کب کیسے کس وقت ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنی پتہ بھی نہیں چلا, لیکن بن گئی. اور پی ٹی آئی ٹرانسفارم ہو چکی ہے. جب سے عمران خان کی کرسی گئی ہے ملیٹنسی اڈاپٹ کر چکی ہے. ہیوی ڈیوٹی اسلحہ برآمد ہوا ہے, ہیوی ڈیوٹی اسلحہ جو کہ ٹیررسٹ سے برآمد ہوتا ہے, آپ کے منسٹروں سے برآمد ہوا ہے. اور آپ کے منسٹر جو ہے ہیوی ڈیوٹی اسلحہ کے پی کے سے لا رہے تھے پشاور سے, اور وہ اگر نہ پکڑا جاتا تو یہاں پہ 500-600 بندہ شہید ہونا تھا. تو آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ دہشت گرد ہیں یا آپ دہشت گرد نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے دہشت گردی کی ہے. اور 1-2 ججز کو اپنے ساتھ ملانے سے آپ اپنی دہشت گردی چھپا نہیں سکتے, بچہ اپنے آپ کو دہشت گرد کہلانے سے بچ نہیں سکتے. کیونکہ اگر پاکستان آپ کو دہشت گرد نہیں بھی کہتا کیونکہ آپ کے کچھ فیوریٹس, آپ کو فیوریٹزم مل رہا ہے کچھ پاورفل سرکل سے, تو امریکہ جس کے خلاف آپ جنگ کر رہے ہو وہ آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے. ساری فنڈنگ 23%, 24% آپ کی فنڈنگ جو ہے وہ یو ایس سے آ رہی ہے, 39%, 33% فنڈز آپ کی یو کے سے آ رہے ہیں. انہوں نے وہ دیکھ رہے ہیں, آپ کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں. اور یہ جہاد کی سٹوری اگر آپ نے لگائی اور 2-3 بندے اور اپنے شہید کروا دیے اور دوسروں کی کرا دی کڑکا دیے, تو انہوں نے, ان کو تو موقع چاہیے. دے آر لوکنگ فار این اپرچونیٹی to put the label of terrorist on you, and you're giving it to them in a plate, and you give it to them in a plate. You've already given it to them in a plate. You gave them what they wanted you to give them. So you were the Amriki Sazish at the end of the day. But interestingly, you didn't just do that Amriki Sazish to Pakistan for US. You did that Amriki Sazish to your own party, to your own selves, for US. Bravo. Superb. What a superb strategy. You guys need to decide if you want to come back in the parliament as an opposition or you want to stay as a militant terrorist organization of Pakistan. Before we can talk about elections. Elections are not going to happen this year. No, period. Because it's not going to help the Pakistanis at all. We want political stability, and the elections are not going to give us that political stability. Because we need sane people who do not want militancy in our parliament. We want people who will give us a guarantee that they will not abuse their powers and their political leverage
to instigate a civil war in our country and try to annihilate our very capital in their so-called jihad against a foreign country that doesn't give a damn about how many people you kill in Pakistan as long as they are Pakistanis. So you guys decide. پہلے تم لوگ مینٹلی اسٹیبل ہو جاؤ, سینٹی کو اڈاپٹ کرو, اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لو, then we're going to talk like civilized people about elections. What is the best for Pakistan? Not for you, but for Pakistan, for this country, for the people of this country, not for your overseas supporters who have no idea what's going on the ground. ان کو نہیں پتا کہ یہاں بلوچ میں عبداللہ گوئی گاؤں میں کیا ہو رہا ہے, گندھاکا میں کیا ہو رہا ہے, زوب میں کیا ہو رہا ہے. ان کو کیا پتا ہے پشین میں کیا ہو رہا ہے, ان کو کیا پتا ہزارہ میں کیا ہو رہا ہے, ان کو کیا پتا کہ یہاں پہ یہ گھوٹکی میں کیا ہو رہا ہے, ان کو کیا پتا کہ یہاں کراچی میں یہاں پہ لیاقت آباد میں کیا تماشے ہو رہے ہیں. They don't know. They are not here. They don't know کہ کون کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, کہ کمیونٹی کا کانسٹیٹوئنسی کا کون سا بندہ ہے کہ جو کام کرنے والا ہے, کون سے والا کام کرنے والا نہیں ہے. Their eyes and ears are these bogus advertisement channels, Geo TV and ARY TV that are biased. Bold TV, Geo, ARY, دنیا, یہ سب کے سب biased ہیں. اور ایک دن یہ مریم بلاول کر رہے ہوتے ہیں, تو دوسرے دن یہ عمران کر رہے ہوتے ہیں. ان کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے. تو their ears and eyes are not the ears and eyes of the people living on the ground. So you need to sit down as a party and decide if you want to be called the new militant party of Pakistan, the new ISIS of Pakistan, the new TTP of Pakistan, the new BLA of Pakistan, or do you want to consider being called a healthy, democratic, constitutional opposition of Pakistan till elections next year in July 2023, کہ جس میں تمام فریقین سویلائزڈ طریقے سے, جمہوری طریقے سے فیئر الیکشن کنڈکٹ کروائیں اور عوام کی پسند کا لیڈر اوپر آئے. لیکن پہلے ایکٹ لائک اے سین پرسن, گیٹ ریڈ آف انسینٹی, گیٹ ریڈ آف یور chaotic militant ideology that is only helping our enemies and your enemies. کل جو کچھ ہوا اس کا فائدہ ہمارے دشمنوں کو ہوا, تم لوگوں کو بھی نہیں ہوا. تمہارے 5 بندے شہید ہو گئے, تمہیں کیا فائدہ ہوا کل یہ اتنی پاکستان میں طوفان بھرپا کر کے, کیا فائدہ ہوا؟ آبجیکٹو ڈیٹا بتاؤ نا, پڑھے لکھے لوگ ہیں نا آپ کے پاس, تو پرنسٹن سے بھی گریجویٹس ہیں اور ہارورڈ سے بھی گریجویٹس بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس. آبجیکٹیفائی کرو کیا آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے. آکسفورڈ کا گریجویٹ ہے آپ کا تو سپریم لیڈر. Give me your objective data. What were you able to achieve out of your exercise that almost annihilated Pakistan last night? What was your objective productivity out of this? You lost 5 precious lives, and you lost the trust of the people of Pakistan, who thought that you were a hope and a change, and you would get rid of corruption. But you just showed them that you're another MQM in the making. You're another BLA in the making. You're another TTP in the making. And now people are going to think 3 times before they even consider joining you. جو بچے 17-18 سال کے آپ کی کل پارٹی کے ساتھ پھرتے رہے ہیں, ان کے ماں باپ ان کو دھلائی دیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے. کیونکہ اگر
آپ کے اوپر ٹیررسٹ فیکشن کا لیبل لگ جاتا ہے، ان بچوں کی زندگیاں ساری ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گی، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ افیلیٹڈ تھے، ان کے اوپر دفعہ لگ چکی ہے. they will be called terrorists for the rest of their lives. یہ فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے ہوتے ہیں. آپ کا ہر فیصلہ جو ہوتا ہے اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے وہ کروڑوں لوگوں کی لائف پہ جاتا ہے. اور جو بچے برگلا کے اکسا کے اس سو کالڈ خانہ جنگی سول وار میں لائے گئے اور جن کو اس طرح سے استعمال کیا گیا، آپ کے سپریم لیڈر نے، آکسفورڈ گریجویٹ نے استعمال کیا، انتہائی میں کہوں گی کہ آپ کی اپنی پارٹی کے ساتھ یہ اس کی غداری ہے، بیٹریل ہے. I think he's lost his mind, unfortunately. You need to try to talk to him, because this is not how you run a political party, and this is not how you bring a revolution. قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ گاندھی کو اور نہرو کو منع کیا کہ لوگوں کو اس طرح سے سڑکوں پہ رائٹس کے لیے مت لے کر آؤ، کیونکہ لوگ اریسٹ ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ انجر ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی ڈیتھس بھی ہو سکتی ہیں. دیٹ از ہاؤ اے ٹرو لیڈر تھنکس. کنٹینر پہ کھڑے ہو کر، خود کو ہیلی کاپٹر میں پھرا کر، 4 4 5 5 گن مین آپس میں اپنے ارد گرد کھڑے کر کے 17 سال کے 16 سال کے بچوں کو صبح سے لگایا ہوا ہے کہ جاؤ جا کے میرے لیے لاٹھی چارج برداشت کرو، جاؤ جا کے میرے لیے شیلنگ برداشت کرو، اور خود آرام سے مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں. میری درخواست ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کہ اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے، اور اگر ثابت ہو جائے تو عمران خان کو اریسٹ کیا جائے ایز اے ٹیررسٹ ملیٹنٹ آف پاکستان، اور اس کو اریسٹ کر کے اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے، اور اگر نہیں ہوتا پھر وہی اس کے ساتھ کیا جائے جو کسی دہشت گرد کے ساتھ کیا جاتا ہے. اگر یہ سینٹی اور ریزن کو رسپونڈ نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ وہی کیا جائے جو کہ آئیسس کے ساتھ کیا، جو ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا، جو بی ایل اے کے ساتھ کیا اور کر رہے ہیں. اللہ حافظ. لیکن کوئی الیکشنز نہیں کرائیں جب تک ان لوگوں کا دماغ صحیح نہیں ہوتا، جب تک یہ ریزن کی بات نہیں کرتے، جب تک یہ سویلائز نہیں ہو جاتے، جب تک یہ انسانوں والی باتیں نہیں کرتے اور جانوروں کی طرح ایکٹ کرنا بند نہیں کرتے. اللہ حافظ.